رائٹ جناب، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر، اور بہت اہم موضوع ہے جس سے متعلق ادارہ ہمارے ساتھ ہے آج۔ اقرار بھی اگر آپ باقاعدہ تعارف۔ جی ہاں بالکل، جیسا وسیم آپ نے بھی کہا، ذہنی صحت جو ہے قسمتی سے پاکستان میں نہ صرف یہ کہ اس پر اس طرح سے توجہ نہیں دی گئی کبھی، بلکہ اس کے بالکل برعکس اس طرح کی کسی بھی حالت میں، اس طرح کی کسی بھی سینیریو میں عام طور پر مذاق اڑایا جاتا ہے، اور بالکل ایک بدقسمتی سے اسے تفریح کی علامت سمجھ لیا گیا کہ کوئی بھی شخص اگر کسی بھی طرح کے ذہنی چیلنج سے نمٹ رہا ہوتا ہے۔ ہمارے ساتھ کاروان حیات کے نام سے جو ادارہ ذہنی صحت پر بہت برسوں سے کام کر رہا ہے، اس کی نمائندہ شخصیات موجود ہیں، اور ذرا بات کریں گے کہ کاروان حیات اٹ سیلف ذہنی امراض کے حوالے سے یا جو ذہنی چیلنجز ہیں ان کے حوالے سے کیا کنٹریبیوٹ کر رہا ہے معاشرے میں، اور بطور مجموعی بھی ذرا اسپیسیفک چیلنج کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر سید سعد ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ ہیڈ آف میڈیکل سروسز ہیں۔ تھینک یو سو مچ سر، آپ کی تشریف آوری کا شکریہ۔ اور راحل سعید صاحبہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر آپ سے ہم ذرا آغاز کر لیتے ہیں، اگر کاروان حیات کے بارے میں بتائیے کہ کب سے اس کی ابتدا ہوئی، کیا تھاٹ پروسیس تھا، اور اب تک کس طرح سے یہ لوگوں کی زندگی تبدیل کرنے میں اپنا کام کر رہا ہے۔ تھینک یو سو مچ اقرار۔ اراؤنڈ 40 سال پہلے 1983 میں یہ ادارہ کاروان حیات انسٹیٹیوٹ فار مینٹل ہیلتھ کیئر، یہ اس کی ایک بنیاد رکھی گئی تھی کراچی کے سینئر سائیکائٹرسٹ اور کچھ مشہور شخصیات، جس میں انکلوڈنگ بیگم رانا لیاقت علی خان، ڈاکٹر ظفر قریشی اور مختلف لوگ۔ سو ایک کلینک کی طرح یہ آپریٹ کرتی رہی 20 سال سے خیابان جامی میں، تقریباً 20 سال تک۔ 20 سال پہلے 2004 میں کے پی ٹی نے ایک زمین دی ہمیں، اور ہم نے ایک فلیگ شپ ایک ہاسپٹل بنایا وہاں پہ کماڑی میں، جو کہ 115 بیڈ کا ہسپتال ہے، مرد اور خواتین دونوں کے لیے، جہاں پہ ہمارے پاس کمپلیٹ سروسز مینٹل ہیلتھ کے شعبے کے لیے، جس میں سائیکائٹرسٹ ہو گئے، سائیکالوجسٹ ہو گئے، اور آکیوپیشنل تھراپسٹ ہو گئیں، پلس ہمارے پاس فارمیسی جہاں پہ ادویات جو 50% میں دی جاتی ہیں، اور پلس ہمارا ان پیشنٹ سارا فیسلٹی ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری اسپیشلٹی ہے وہ ریہیبلیٹیشن کی ہے، مطلب بیماری ہونے کے بعد، سیویئر بیماری ہونے کے بعد انسان کی کام کرنے کی صلاحیت میں جو کمی آ جاتی ہے اس کو ریسٹور کرنے کی کوشش کی جائے، تاکہ وہ ایک کارآمد جو ہے وہ انسان یا شخص بن سکے، واپس آ سکے، یا اپنی اس فنکشنلٹی پہ واپس پہنچ سکے۔ تو یہ ہماری ایک اسپیشلٹی ہے جس کے نام پہ ہم نے سائیکائٹرک کیئر اینڈ ریہیبلیٹیشن سینٹر کماڑی میں بنایا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کاروان حیات کا ایک کورنگی میں بھی ایک او پی ڈی ہے، جو ہم پچھلے لگ بھگ آلموسٹ 10 سال سے وہاں پہ رن کر رہے ہیں۔ وہاں پہ بھی ہمارے لگ بھگ 60-70 کی او پی ڈی روزانہ ہوتی ہے، ملٹیپل او پی ڈیز ہیں، اور سائیکالوجسٹ وہاں پر ہیں۔ اور ہم جو ہے کاروان حیات ایک آؤٹ ریچ ایکسٹینسو پروگرام کرتا ہے، مطلب جو لوگ کاروان حیات تک نہیں پہنچ پاتے ہیں ہم ان تک پہنچتے ہیں۔ کراچی کے اب تک 23 مقامات پر لگ بھگ ہم 55 کیمپس جو ہے وہ ماہانہ کرتے ہیں، اور ہمارا میجر انفلو جو آتا ہے وہ وہاں سے آ رہا ہوتا ہے۔ اور ایک چیز اور سب کو دیکھنے والوں کو بتانا یہ ہے کہ وہاں پر ہم جو ادویات دے رہے ہوتے ہیں مریضوں کو، وہ 100% فری ہوتی ہیں۔ زندہ باد۔ اور باقی جیسے آپ جی ہاں بالکل، ذرا اس پہ اور بھی آگے چل کے بات کرتے ہیں۔ اگین اگر کاروان حیات ہی کی بات کی جائے تو کس طرح سے مختلف کہہ سکتے ہیں، ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ جو ذہنی صحت سے متعلق ادارے یا اسپتال ہیں، ہم نے بھی بہت جگہ ایسا کیا کہ وہ جس طرح سے لوگوں کو اٹھا کے لایا جانا، پھر وہاں جس طرح سے ٹریٹ کیا جاتا ہے، اکثر تو ہم نے بندھے ہوئے لوگوں کو بھی دیکھا۔ آئی ڈونٹ نو وہر اس کی میڈیکلی کتنی ضرورت ہوتی ہے، تو کیا مختلف ہے کاروان حیات میں کہ جس کی بنا پر ہم لوگوں سے یہ درخواست کریں کہ وہ سپورٹ کریں اور آگے آئیں کاروان حیات کے لیے؟ تھینک یو سو مچ۔ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو جدید علاج کا طریقہ یہ ہے کہ ایک ہولسٹک اپروچ ہونی چاہیے، مطلب صرف دوائیوں سے ہی علاج نہ ہو، ایگزیکٹلی اس کی تھیراپی، اس کی کاؤنسلنگ، اس کا سائیکو سوشل سپورٹ، مطلب اس کی فیملی سے ریلیٹڈ یا اس کے انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ جو اس کو اسٹریس آ رہا ہے اس کو بھی اپروچ کیا جائے، تاکہ وہ ایک مکمل طرز علاج ہو، صرف ادویات اس میں شامل نہیں ہوں۔ تو یہ ہماری اس میں اسپیشلٹی ہے، اور جو ہم اس کو اس طرح اپروچ کر رہے ہوتے ہیں، صرف ادویات نہیں ہوتی ہیں، ہمارے پاس سائیکالوجی کا ڈپارٹمنٹ ہے، اور پلس ہمارے جو ریہیبلیٹیشن ڈپارٹمنٹ ہے وہ اس میں فوکس کر رہا ہوتا ہے۔ ایک چیز اور اقرار، آپ کے چینل کے توسط سے جو لوگ دیکھ رہے ہیں، اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ ذہنی امراض کو لے کے لوگ تھوڑا سا شائے اوے بھی کرتے ہیں، اور لوگوں سے ڈسکس نہیں کرتے ہیں،
اور ایک چیز امپورٹنٹ ہے کہ زیادہ تر جو سیویئر النیسز ہوتی ہیں اس کا جو آن سیٹ ہے وہ لگ بھگ 20 سال کی عمر سے ہو رہا ہوتا ہے. یہ وہ عمر ہوتی ہے جس میں والدین اپنے بچوں کی شادیوں کا بھی سوچ رہے ہوتے ہیں, سب چیزیں ہوتی ہیں, اور اس وقت بر وقت علاج نہ کرانا یا ایکسیس نہ ہونا یا آگاہی نہ ہونا, اس سے جو ہے وہ بیماری کو طول پڑتا ہے اور پھر برڈن زیادہ بڑھتا ہے. تو دیکھنے والوں کے لیے یہ ہے کہ کاروان حیات یہ کام پچھلے 40 سال سے کر رہا ہے, اس کا برڈن بہت زیادہ ہوتا ہے. ایک شخص اگر کام کرنے کی صلاحیت کم ہو تو شروع میں والدین پہ, کچھ ٹائم کے بعد ان کے بہن بھائیوں پر, پھر برڈن پوری سوسائٹی پہ بہت زیادہ ہوتا ہے. تو اس میں ادویات کی کورس کے داخلے کے پیسے, دوائیوں کے پیسے, لانگ ٹرم سائیکالوجسٹ کے پیسے, یہ بہت زیادہ اماؤنٹ ہوتی ہے, برڈن زیادہ ہوتا ہے. تو اس میں جتنے زیادہ سے زیادہ کاروان حیات کا آپ لوگ سپورٹ کر سکیں, یہ ہمیشہ ایک قطرہ ہی ہوگا ایک سمندر کے اندر, لیکن اس کی بہت شدید ضرورت ہے آج کل. جو ہم کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں. بہت اچھے موضوع کا ہم نے آغاز کیا. راحیل صاحبہ, آپ کے خیال میں ہم اسی پلیٹ فارم کو یوٹیلائز کرتے ہوئے, ظاہر 20 سال کا آپ کا تجربہ ساؤتھ ایشیا میں بھی اور افریقہ میں بھی اس طرح کے تمام تر چیلنجز کے حوالے سے, کب ضرورت محسوس کی جانی چاہیے کہ کسی بھی شخص کو کسی ایسی مدد کی ضرورت ہے ذہنی صحت کے حوالے سے؟ وہ کیا چیز ہے کہ جس کے ذریعے ہم یہ ماپ سکتے ہیں یا جانچ سکتے ہیں کہ اب اس شخص کو, چاہے وہ فیملی ممبر ہیں یا آپ خود ہیں, کہ اب ہمیں کسی سے مدد چاہیے اس معاملے میں؟ میرے خیال سے, اور آئی تھنک اگر ڈاکٹر سعد اس میں آپ کو اسٹیپ ان کرنا ہو تو پلیز ڈو, میرے خیال سے جب بچے ہوتے ہیں وہ چیزیں آئیڈینٹیفائی کرنا تھوڑا زیادہ آسان ہوتا ہے. جیسے اگر آپ کا کھانے پینے کی جو آپ کی پیٹرنز ہیں, یا بچے کی نیند خراب ہو رہی ہے لگاتار, یا بچے کی اسکول میں پرفارمنس افیکٹ ہو رہی ہے, وہ ٹیل ٹیل سائنز ہوتے ہیں, اور اس وقت بہتر ہے کہ ماں باپ لے جائیں بچے کو کہیں ہیلپ کے لیے. اور آئیڈیلی آپ کے جو, جیسے اگر بچے ہیں تو مثلاً پیڈیٹریشین ہے, وہ بھی ریفر کر سکتے ہیں. جب ایڈلٹس ہو جاتے ہیں تو اس میں ایک تو بیہیویئرز میں چینجز آنے لگتے ہیں, مختلف ٹائپس کے سمٹمز ہوتے ہیں جو کہ عموماً فیملی ممبرس پک اپ کر لیتے ہیں, کیونکہ یہ کوئی اتنے کلینکل ٹائپ کے سمٹمز نہیں ہوتے. لیکن جو ایک سب سے بڑا چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ ایڈلٹس اکثر خود ماننا نہیں چاہتے کہ ان کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے, رائٹ, یا ان کو مدد کی ضرورت ہے. اور اس میں بھی کیونکہ یہ جو ایک سٹگما ہے جو کہ بالکل ہرگز ہونا ہی نہیں چاہیے. اگر کسی کو ڈائبٹیز ہے یا کسی کو ہارٹ ڈیزیز ہے تو آپ ان کو جج تو نہیں کریں گے نا, آپ اس معاملے میں تو ہوتا ہے نا, پھر تانے دیے جاتے ہیں ساری زندگی میں, تو یہ مسئلہ ہے. ایگزیکٹلی, تو مینٹل ہیلتھ کو بھی اسی طرح سے دیکھنا چاہیے, کیونکہ جو افیکٹ ہو رہا ہے انسان, اس کا قصور تو نہیں ہے نا کہ اس کو یہ چیلنج فیس ہو رہا ہے, تو اس کو تو مزید مدد کی ضرورت ہے. تو مین چیز وہی ہے آئی تھنک کہ یوزلی سائنس سمٹمز اتنے مشکل نہیں ہوتے آئیڈینٹیفائی کرنا. چیلنجز آتے ہیں جو انڈیویجول ہے اس کو ہیلپ کی طرف لے کے جانے میں, اور کچھ لوگ ہیں جو آ بھی جاتے ہیں خود ہمارے پاس, ہمارا او پی ڈی اکثر بھرا ہوا ہوتا ہے. اور کس طرح کی شکایات کیا ہوتا ہے, وہ کیا کہتے ہیں آ کے کہ ہمیں کیا پرابلم ہو رہا ہے یا ہم کس تکلیف سے گزر رہے ہیں, کیا شکایات ہوتی ہیں ان کی؟ ہمارے پاس جو آتے ہیں ان میں سے کچھ تو کلینکل جو ڈس آرڈرز اور النیسز ہوتی ہیں, مثلاً اسکیزوفرینیا ہو گیا, اٹیکس ہیں یا کچھ اس طرح کی چیزیں, بائی پولر ڈس آرڈر ہو گیا, سائیکوسس ہو گئی, یہ چیزیں آ رہی ہیں. اور ایک جو بہت ڈسٹربنگ چیز ہم نوٹ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہر چیز کی انسیڈنس بڑی تعداد بڑھ رہی ہے ہر چیز کی. اور دوسرا پھر آپ کے ہوتے ہیں جو کہ جیسے ٹراما ریلیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں, انگزائٹی ہو گئی, ڈپریشن ہو گیا, یہ چیزیں بھی شامل ہوتی ہیں. بائیں زیادہ تر ہمارے پاس یہ بائی پولر ڈس آرڈر, اسکیزوفرینیا, دیٹس دا میجورٹی, اور پھر باقی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں. لیکن دوسرا یہ کہ جیسے پہلے تعداد تھی, ایک ایسٹیمیٹ ہے کہ 4 لوگوں میں سے ہر ایک شخص افیکٹ ہو رہا ہے اس سے, اب ہر 3 میں سے 1 ہو گیا ہے وہ نمبر. تو انسیڈنٹس بڑھے چلی جا رہی ہے. یہ بڑھ زیادہ رہے ہیں یا لوگوں کو ریئلائزیشن زیادہ ہو رہی ہے اور لوگ ذرا تھوڑا سا زیادہ ووکل ہو رہے ہیں اس بارے میں؟ موسٹ لائکلی کمبینیشن ہے. جو جس طرح سے ڈیٹا ٹریک کرتے ہیں ہم تو وہی دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس نمبرز کتنے آ رہے ہیں, اور خاص طور پہ ہماری جو فیلڈ سائٹس ہیں اس میں یوتھ, ایڈولیسنس اور خواتین کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے. ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو معلوم پڑ رہا ہے کہ یہ ہے فیسلٹی, کچھ حد تک پرابیبلی. ورنہ تو آج سے پہلے تو یہ تھا نا کہ چلیں کسی عامل کے پاس لے جاتے ہیں, کسی جو ہے نا وہ دم درود تعویذ کروا لیتے ہیں اور ایسا ہی. بس ذرا کاروان حیات کے فائنینشیل ماڈل کے بارے میں ذرا اگر بتا دیں
تاکہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ سپورٹ بھی کر سکیں، یعنی کہ لوگوں کی ڈونیشن سے، ان کے احتیاط سے ہی یہ ممکن ہو پاتا ہے؟ اب میں ریکویسٹ کروں گا ہماری CEO اگر آپ اس کو جواب دے دیں زیادہ بہتر ہوگا. I'll پلیز second you, پلیز 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 ضرور. اچھا، تو ہمارا جو ماڈل ہے وہ پورا فیلینتھروپی پہ چلتا ہے. رائٹ. وی آر امنگ دا لارجسٹ سائکیاٹرک آرگنائزیشنز ان پاکستان. اور مطلب میں تو بہت ہی گریٹفل ہوں کہ ہمارے پاس اتنا زیادہ سپورٹ ہے. اور جو جیسے ڈاکٹر سعد نے بتایا، ہماری جو فیسلٹی فی الحال جو ہماری مین ہسپتال جہاں پہ ہے، وہ زمین ہماری یہ کراچی پورٹ ٹرسٹ کے ساتھ پارٹنرشپ میں ہے ہمارے پاس. دوسرا ہماری جو کرنگی کی فیسلٹی ہے وہ کرنگی کریک ہاسپٹل ہے، تو وہ جو جگہ انہوں نے دی ہے وہ بھی ہمیں ڈونیٹڈ اسپیس ہے. تو یہ ہے. اور پھر ہماری ساری جو فیلڈ سائٹس ہیں، جو ہم فیلڈ میں کلینکس چلاتے ہیں جو کہ 23 لوکیشنز میں ہیں، زیادہ تر ان میں سے بھی کارپوریٹ اسپانسرز یا انڈیویجولز اس کا کاسٹ کور کرتے ہیں. پھر جو دوائیاں ہوتی ہیں وہ کچھ ہم خود پرچیز کرتے ہیں، کافی ساری ہیں جو ہمیں فارماسیوٹیکل کمپنیز کی طرف سے آ رہی ہوتی ہیں. زکوٰۃ ہمیں بہت ملتی ہے، ہم لوگ شریعہ کمپلائنٹ ہیں، تو زکوٰۃ کے بہت جنرس ڈونرز ہیں ہمارے پاس. تو ہمارے پاس ان کیش ڈونیشنز آتے ہیں، ان کائنڈ ڈونیشنز بھی آتے ہیں. یہ کھانا سپلائی ہوتا ہے، سیلانی والے ہمیں سپورٹ کرتے ہیں کھانے کے ساتھ. تو اس طرح کی مختلف لیکن یہ طریقوں سے ضرورت زیادہ سے زیادہ کی ہے، obviously جتنا زیادہ. میں اس میں اگر ایڈ کر دوں کہ جو یہ ہم سب کا ادارہ ہے، ہمارا ادارہ نہیں ہے، تو اس میں جو بھی ہمارے پاس اپروچ کرتا ہے اس سے اگر وہ زکوٰۃ کے حقدار ہیں یا ڈونیشن کے حقدار ہیں، ان سے ہم کوئی سوال صرف محض ایک پیپر ہوتا ہے جس میں وہ سائن کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کی فیسلٹیز وہ ہوتی ہیں جس طرح سے آپ چاہ رہے ہوتے ہیں اس طرح سے ہم علاج پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں. اور ایون اگر آپ صاحب استطاعت ہیں تو ہماری سروسز کیونکہ ایسی ہیں کہ لوگ اب چاہتے ہیں وہاں پہ ریفرنس آ رہے ہوتے ہیں علاج کیونکہ لوڈ زیادہ ہوتا ہے، اس کا شیئر کم ہوتا ہے. تو اس ادارے کو جتنا بھی سپورٹ کریں وہ اتنا ہی کم ہے. اور پلس یہ ہے کہ اس کی آگاہی میں بھی مینٹل ہیلتھ میں اگر آپ کے ارد گرد کوئی ایسے لوگ ہوں، جیسے اقرار نے سوال پوچھا تھا، صرف سمپل سی ایک چیز دیکھ لیں. آپ کا ایک طرف گھر ہے، ایک طرف آپ کی کام کرنا، جاب، بزنس جو بھی ہے، اور بیچ میں آپ کی سوشل لائف، دوستوں وغیرہ. آپ کی چڑچڑاپن، آپ کی اداسی یا آپ کا غصہ وہ اتنا بڑھ رہا ہے کہ آپ کے اس تینوں اسپیکٹ میں کہیں افیکٹ کر رہے ہیں، تو آپ کہیں نہ کہیں سیکھ کر لیں. اور ظاہر ہے اس میں پھر آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ آپ ضرور کانٹیکٹ ڈیٹیلز کاروان حیات کی آپ کی اسکرین پر ہیں، UN نمبر بھی ہے، آن لائن ڈونیشنز کے آپشنز بھی، اور ظاہر ہے آپ کے ڈور سٹیپ سے بھی ڈونیشنز جو ہیں وہ کلیکٹ کی جا سکتی ہیں، اور بینک اکاؤنٹ ڈیٹیلز بھی اسکرین پر موجود ہیں. زبردست. تو ایک تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اس کے لیے بہت شکریہ. اور دوسرا وہی بات جو اقرار نے کیا، میں ہر فورم پہ ظاہر ہے آپ لوگ تو اس پہ بہت لیڈنگ رول پلے کر رہے ہیں کہ اس بات کو میک شور کرنا چاہیے کہ اس طرح کے چیلنج سے سامنا کرنے والے جتنے بھی لوگ ہیں وہ ان کو ہمیں معاشرے کا ایک عزت دار فرد کے طور پر رجسٹر کرانا چاہیے. دیٹس دا لیسٹ وی کین ڈو فار دیس کائنڈ آف پیپل. تو ہمیں کچھ ٹرمز ہیں، وہ بظاہر صرف کچھ الفاظ ہوتے ہیں، لیکن ان کے چناؤ میں اگر ہم کیئرفل رہیں تو وہ اٹس سیلف جو ہے نا ایک بہت زیادہ ایک فرق میک کرتا ہے. تو ہمیں الفاظ کے چناؤ میں بھی ایسے تمام تر دوستوں سے متعلق، ایسے تمام افراد سے متعلق مجھے لگتا ہے کہ بہت محتاط رہنا چاہیے. ونس اگین تھینک یو ویری مچ. کو بھی وہ انویٹیشن ہے، آپ ضرور آئیں، دیکھیں. ضرور سر سے اقرار آپ کے پروگرام تو لوگ بہت دیکھتے ہیں، تو اس سے آگاہی ہوگی. میں ضرور انشاءاللہ. ہمارا نام اتنا ہے نہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ آپ کے توسل سے اگر خود سیکھنے کو ظاہر بہت ملے گا. میں بالکل ضرور حاضر ہوں گا انشاءاللہ. شکریہ، بہت نوازی، بہت شکریہ. اور جاتے جاتے شوکت خانم میموریل کینسر ہاسپٹل کے حوالے سے یہ اناؤنسمنٹ بھی کہ ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک کے ذریعے آپ اپنی زکوٰۃ یا ڈونیشنز شوکت خانم میموریل کینسر ہاسپٹل اینڈ ریسرچ سینٹر تک بہت آسانی سے یوں پہنچا سکتے ہیں کہ آپ نے صرف ایزی پیسہ ایپ ڈاؤن لوڈ کرنی ہے اور آپ کو ایکسیس مل جائے گا شوکت خانم کو ڈونیٹ کرنے کے لیے. اور ہر ڈونیشن جو آپ کریں گے، آن ایوری ڈونیشن یو میک 5% اضافی رقم ایزی پیسہ اپنی طرف سے کنٹریبیوٹ کرے گا. تو اس رمضان آپ اپنی زکوٰۃ سے کسی بھی زندگی کی امید بہت آرام سے جگا سکتے ہیں انشاءاللہ. ہم ایک وقفہ لیتے ہیں. ونس اگین تھینک یو ویری مچ. آتے ہیں بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ.